اللہ تعالیٰ نے مردوں اور عورتوں کے لیے ایک آیت ایسی اتاری ہے جس میں موت تک تمام کامیابی کے راز اللہ تعالیٰ نے بتا دیے کہ کوئی مرد عورت کامیابی چاہتا ہے تو اسے کیا کرنا چاہیے۔ قرآن کی صرف ایک آیت، اور یہ اتری بھی عورتوں کے تقاضے پر تھی کہ عورتوں کا ایک وفد آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور عرض کی یا رسول اللہ تعالیٰ مردوں کا تو ذکر قرآن میں کرتا ہے لیکن عورتوں کا تذکرہ ہی کوئی نہیں کرتا۔ جب یا ایھا الذین آمنوا آتا ہے تو اس میں ایمان والے مرد عورت دونوں مراد ہیں، لیکن چونکہ خطاب وہ مردوں کا اور مذکر کے صیغے کا ہے تو اس لیے عورتوں کو یہ طلب ہوئی کہ ہمارا بھی تذکرہ ہونا چاہیے الگ سے قرآن میں۔ تو اس وفد کے مستورات کے وفد کے اس سوال پر اللہ نے یہ آیت اتاری، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ یہ آیت مستورات کی طلب اور ان کے سوال پر اس آیت کو اتارا گیا، جس میں اللہ تعالیٰ نے 10 باتوں کا ذکر کیا ہے۔ کوئی مرد، کوئی عورت، کوئی بچہ بچی حسنین سے پڑھے یا گلی میں کھیلے، 10 چیزوں پہ عمل کر لے تو وہ اللہ کی رحمت میں آ جاتا ہے اور دنیا اور آخرت کی کامیابیاں اپنے اندر وہ سمیٹ لیتا ہے۔ تو وہ کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان المسلمین والمسلمات، مسلمان مرد عورت، والمؤمنین والمؤمنات، مومن مرد عورت، والقانتین والقانتات، عبادت گزار مرد عورت، والصابرین والصادقین والصادقات، صبر والے، صدق و امانت والے مرد عورت، والصابرین والصابرات، صبر والے مرد اور عورت، والخاشعین والخاشعات، اللہ سے ڈرنے والے مرد عورت، والمتصدقین والمتصدقات، اللہ کے نام پر خرچ کرنے والے مرد عورت، والصائمین والصائمات، روزہ رکھنے والے مرد عورت، والحافظین فروجہم والحافظات، اپنی عزت کی حفاظت کرنے والے مرد عورت، والذاکرین اللہ والذاکرات، اللہ کا ذکر کثرت سے کرنے والے مرد عورت۔ 10 باتیں ہیں۔ اسلام، ایمان، بندگی، صدق، صبر، خشیت، خشوع، خیرات، صدقات، روزہ، عزت کی حفاظت اور اللہ کا ذکر، یہ 10 باتیں ہیں۔ ان پہ عمل کرنے والا وہ جہاں بھی ہوگا اللہ تعالیٰ اسے کامیاب فرمائے گا۔ اور اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، لہم کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف ان کے لیے اعد اللہ مغفرۃ واجرا عظیما لہم، اس طرح بھی عبارت آ سکتی ہے، اعد اللہ لہم، لہم پہلے ہے اور مغفرتاً اور اجر عظیم بعد میں ہے۔ تو لہم کو صلہ سے جو اللہ دینے والا انعام ہے، انعام کے ذکر سے پہلے جن کو انعام ملنا ہے ان کو ذکر کر کے یہ اللہ تعالیٰ بتلا رہے ہیں کہ خاص طور پر صرف ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی مغفرت، بہت بڑا اجر تیار کیا ہے۔
ساری جنت یہ اللہ کا مہمان خانہ ہے اور سارے ایمان والوں کے لیے اللہ نے اسے بہت عالیشان تیار کیا ہے، لیکن اس میں خاص طور پر ایمان والے ان 10 صفات والے مرد عورتوں کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں نے بہت اعلیٰ پیمانے پر، بہت اعلیٰ درجے پر تمہاری عزت اور اکرام کا سامان تیار کیا ہوا ہے۔ اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، یہ ہر ایک لمبی لمبی تفصیل ہے۔ گرمی بہت ہے، مستورات بہت زیادہ آ گئیں، پھر مشکل یہ بچے ساتھ لے کر آئیں۔ بچوں کو ساتھ لانے سے نہ کوئی کسی کو پلے پڑتا ہے، نہ کسی کو سنائی دیتا ہے۔ تو ایک بچہ بھی رو دے تو ساری مجلس کی توجہ ختم ہو جاتی ہے۔ اب یہاں بے شمار بچے آئے ہوئے ہیں، تو کوئی 2-4 بھی رو دیے تو میرا بیان تو رونے کے صدقے میں چلا جائے گا۔ تو اس کو تفصیل سے تو بیان نہیں کیا جا سکتا، حبس ہے، گرمی ہے۔ میں صرف پہلی 2 باتوں کا ذکر کرتا ہوں، اسلام، ایمان، اسی میں باقی بھی آ جائیں گے۔ ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ مل اسلام، اسلام کیا ہے؟ ظاہری اعمال کو پورا کرنے کا نام اسلام۔ تو آپ نے کہا ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، کلمہ توحید کی گواہی، وتقیم الصلاۃ، 5 وقت نماز، وتؤدی الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ، وتصوم رمضان، اور رمضان کے روزے، وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا، اور حج اگر تیرے اوپر فرض ہو جائے۔ 5 باتوں کو پورا کرنے کا نام اسلام ہے۔ کلمہ توحید، نماز، روزہ، یہ 3 تو عام ہیں اور ساری دنیا کے مرد و عورتوں پر فرض ہیں۔ زکوٰۃ مالداروں کے لیے ہے، پھر حج اس سے بھی زیادہ مال والوں کے لیے ہے، ساتھ اور دوسری شرائط کے ساتھ۔ وہ پوچھتا ہے مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ تو آپ اندر کے جذبوں کو بتلاتے ہیں، اندر کی کیفیت کا نام ایمان ہے۔ تو آپ نے فرمایا ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ وبالبعث بعد الموت۔ ایمان یہ ہے کہ تیرا دل اس بات کو تسلیم کرے اور زبان بولے کہ اللہ ہے، ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، کوئی اس کا شریک نہیں، اس کے فرشتے ہیں، اس کی کتابیں ہیں، اس کے رسول ہیں، اور موت کے بعد زندگی ہے جہاں اللہ حساب لینے والا ہے۔ ایک طبقہ جنت میں جائے گا، ایک جہنم میں جائے گا۔ وہ پوچھتا ہے یہی سوال، یہی سوال اب ایک اور انداز میں وہ سائل پوچھتا ہے ای الاسلام افضل، سب سے اعلیٰ درجے کا اسلام کیا ہے؟ یہ 2 الگ حدیثیں ہیں۔ ایک سائل ہے جو یہ دونوں سوال کر رہا ہے کہ سب سے کہ اسلام کیا ہے، تو اس میں آپ بتا رہے ہیں کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ اب وہ یہ پوچھنے لگا ہے، یہ ایک اور سائل ہے، وہ پوچھتا ہے یا رسول اللہ سب سے اعلیٰ درجے کا مسلمان کون ہے؟ ای الاسلام افضل، سب سے اعلیٰ درجے کا اسلام کیا ہے، یعنی سب سے اعلیٰ درجے کا مسلمان کون ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، سب سے اعلیٰ درجے کا مسلمان مرد عورت وہ ہے جو ہاتھ اور زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائے، جس کے ہاتھ اور زبان سے سب سلامت رہیں، کسی کو تکلیف نہ پہنچے، کسی کے نہ دل پر خراش آئے نہ جسم پر خراش آئے، جس کی زبان سے کسی کی بے اکرامی کا بول نہ نکلے، گالی نہ نکلے، توہین آمیز جملے نہ نکلیں، کسی کے دل توڑنے والے بول نہ نکلیں، کوئی ہاتھ سے ایسا ظلم زیادتی نہ کرے، تو اس کو میرے نبی نے فرمایا یہ سب سے اعلیٰ درجے کا اسلام ہے۔ سب سے اعلیٰ درجے کا اسلام، سب سے اعلیٰ درجے کا اسلام، تہجد نہیں، نفل نہیں، تسبیح نہیں، تلاوت نہیں، حج نہیں، عمرہ نہیں۔ سب سے اعلیٰ درجے کا اسلام ہے کہ ہر عورت دوسری عورت کے لیے سلامتی کا پیغام بن جائے، ہر مرد دوسرے مرد کے لیے سلامتی کا پیغام بن جائے۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ نماز میں باجماعت نماز پڑھی جاتی ہے
تو ہم دائیں طرف بائیں طرف سلام پھیرتے ہیں۔ اس سلام میں یہ اعلان ہے کہ بھائی مشرق والو، مغرب والو، شمال والو، جنوب والو، میرے بھائیو جو میرے دائیں طرف ہو، تم سب میری طرف سے محفوظ ہو، چونکہ میں تمہاری سلامتی کی دعا مانگ رہا ہوں، لہٰذا تم اطمینان رکھو، یقین رکھو کہ تمہیں میری طرف سے کوئی تکلیف نہ پہنچے گی۔ بھائی میرے بائیں ہاتھ والو، السلام علیکم، میں تمہیں یہ سنانا چاہتا ہوں کہ تم سب کے لیے میری طرف سے سلامتی کی دعا ہے، میری طرف سے تمہیں کوئی دکھ نہیں پہنچے گا، کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی۔ 5 دفعہ ہر نماز فرض میں اللہ ہم سے یہ اعلان کروا۔ ورنہ سلام کی کیا حکمت؟ سلام تو ہوتا ہے جب تھوڑا سا جدائی ہو جائے تو پھر سلام پھیرا جاتا ہے، پھر سلام کیا جاتا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اور یہاں تو شروع سے لے کر آخر تک 4 رکعت، 3 رکعت، 2 رکعت میں اکٹھے کھڑے ہیں، پھر وہ سلام کہتے ہیں السلام علیکم، پھر اتنا نہیں کہتے ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، پورا سلام۔ اللہ کے نبی پہ قربان جائیں، کیا کیا سبق پڑھا گیا اپنی امت کو۔ اللہ تعالیٰ تھوڑا سا ہمیں حصہ عطا فرما دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ہر نمازی کر رہا، ہر نماز۔ اور لکھا ہے ہماری کتابوں میں کہ جب وہ دائیں طرف سلام پھیرے تو دائیں طرف جتنے نمازی ہیں ان کو سلام کی نیت کرے، جب بائیں طرف سلام پھیرے تو جتنے بائیں طرف نمازی ہیں ان کے سلام کی نیت کرے۔ تو اس سلام میں پیغام کیا ہے؟ من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، یہ پیغام ہے کہ انشاءاللہ آپ کی عزت، آپ کی جان، آپ کا مال میری طرف سے محفوظ رہے گا، سلامتی رہے گی، کوئی حرف نہیں آئے گا میری طرف سے۔ یہ اسلام کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ اور مزے کی بات بتاؤں کہ یہ اسلام میں جو سب سے اعلیٰ درجہ ہے، یہ اخلاق میں سب سے ادنا درجہ ہے۔ مولوی زبیر کی میں غیبت نہ کروں، اس پہ ہاتھ نہ اٹھاؤں، اس کی پگڑی نہ اچھالوں، اس کو بے عزت نہ کروں، یہ کوئی اعلیٰ درجہ اخلاق کا نہیں ہے۔ یہ تو 33 نمبر والے اخلاق ہیں کہ اس کے بعد تو پھر فعل شروع ہو جاتا ہے۔ یہ اخلاق کا ادنا درجہ ہے، ادنا درجہ ہے، آخری درجہ ہے کہ کوئی عورت دوسری عورت کے لیے باعث تکلیف نہ ہو، کہ اس کو تکلیف پہنچانے والا نہ بولے نہ ہاتھ اٹھائے۔ اور ہاتھ اٹھانا صرف مارنا نہیں ہے، بلکہ ذلت سے ہاتھ کا اشارہ بھی تکلیف میں ہے۔ ذلت کے لیے، تحقیر کے لیے یوں اشارہ کرنا، یہ بھی اس میں آتا ہے۔ صرف اسے تھپڑ مارنا مراد نہیں ہے، ڈنڈا مارنا مراد نہیں، بلکہ کسی کو ذلت اور تحقیر سے یوں کرنا، یہ بھی اس میں شامل ہے کہ بعض اوقات ہاتھ کا اشارہ بھی تھپڑ سے زیادہ دل کو دکھ دے جاتا ہے، تکلیف دے جاتا ہے۔ تم جو ہو نا، تم یہ جو انگلی یوں کرتے ہیں، یہ دلوں کو چیر کے رکھ دیتے۔ انسانی دل بڑا حساس قسم کا ہے۔ تو اخلاق میں یہ ادنا درجہ ہے، ادنا، کہ مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچائے، میری کوئی غیبت نہ کرے، تو یہ تو آخری درجہ ہے۔ اور میں اگر اخلاق میں آخری درجے پر آؤں تو میرا نبی مجھے اعلیٰ درجے کا مسلمان بنا رہا ہے، اور اگر میں اعلیٰ درجے کے اخلاق بنا لوں تو پھر میرا مقام کہاں ہوگا؟ اللہ اکبر۔ اب وہ سوال کرتا ہے مل ایمان، میں نے اس کی جواب بتایا۔ اب یہی سوال ایک اور سائل کرتا ہے، یا رسول اللہ ای الایمان افضل، سب سے اعلیٰ درجے کا اسلام کیا ہے؟ من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ۔ زندگی میں یہ طے کر لو، کوئی کتنا ہی تمہیں دکھ پہنچائے، کوئی کتنا ہی تمہاری بے عزتی کرے، چپ ہو جاؤ، سہ جاؤ۔ مرنے والے کی کیا عزت، کیا ذلت، میں نے تو مر کے دیکھا ہے، اور مجھے یہ حدیث سمجھ میں آئی ہے بڑی اچھی طرح، موتو قبل ان تموتو، کہ مرنے سے پہلے مر جاؤ۔ اس وقت اگر میں مر جاتا تو مجھے کوئی گالیاں دیتا تو مجھے کیا نقصان تھا، اور مجھے کوئی نعرے لگاتا میرے لیے تو میرا کیا نفع تھا۔ تو مرنے سے پہلے مر جاؤ، کوئی تمہیں برا بھلا کہے تو تمہارا کیا نقصان تھا، تمہیں کوئی واہ واہ نعرے لگائے تمہیں کیا نفع ہے۔ اگر اللہ راضی ہے تو مردہ باد اور زندہ باد سے بے نیاز ہو۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک آدمی نے گالیاں دی تو انہوں نے فرمایا بیٹا ایک گھاٹی آگے آ رہی ہے، اس میں گر گیا
تو جو کچھ کہہ رہے ہو اس سے بھی زیادہ کا حقدار ہوں، اور اگر پار ہو گیا تو تیری گالیوں سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ موتوا قبل ان تموتوا۔ چونکہ آج کل اخلاق ہیں انتقامی، معاف کرنے والے اخلاق ہیں نہیں، انتقامی اخلاق ہیں۔ ہمارا معاشرہ انتقامی ہے، اچھا کرو گے تو ہم اچھا کریں گے، برا کرو گے تو ہم برا کریں گے، جیسا کہو گے ویسا ہم سے سنو گے۔ یہ ہمارا ماحول ہے، یہ ہمارا۔ ایک ماں کہہ رہی تھی دوسری ماں کو، میرے پترا کدی کسی نے وقت سلام نہیں کیتا، بڑے فخر سے کہہ رہی ہے، ہمارے اپنے گاؤں کی بات بات، میرے پترا کدی نہیں کسی نے وقت سلام کیتا، مائی جڑا کرے انہوں کریں دیں، جڑا نہ کرے انہوں پوچھ دے ہی کوئی نہیں۔ یہ وہ فخر سے کہہ رہی تھی۔ جو سب سے بڑا عیب ہے وہ سب سے بڑا فخر بنا ہو۔ میرے پترا کدی نہیں کسی نے وقت سلام کیتا۔ جب ماں باپ نے یہ سبق دیا تو اولاد کا کیا قصور ہے؟ تو ہمارا معاشرہ انتقامی ہے۔